السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حیات اور میں آپ لوگوں کی بھیجی خوفناک کہانیوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ اس پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ شیطانی مخلوقات سے محفوظ رہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ آج کی جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں یہ اسلام آباد کی ایک اسکیری اوبر ڈرائیور کی کہانی ہے۔ چلیں اب یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں جن کی یہ کہانی ہے۔ السلام علیکم حیات بھائی، میرا نام عدیل ہے۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ میں بلیو ایریا اسلام آباد میں اپنے ایک دوست سے ملا تھا اور واپسی کے لیے اوبر بک کی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، سڑکیں نیم سنسان اور ایک عجیب سا سکوت پورے شہر پر چھایا ہوا تھا۔ اوبر آتے ہی موبائل کی اسکرین پر ایک سفید کرولا کا نمبر ظاہر ہوا۔ گاڑی آہستہ آہستہ میرے سامنے رکی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کی شکل عجیب سی لگی، لمبا قد، چہرہ دبلا اور آنکھیں گہری سیاہ، جیسے اندھیرے میں ڈوبی ہوں۔ اس نے بلایا اور آہستہ سے کہا، ویئر ٹو سر۔ میں نے منزل بتائی، گہرے ٹاؤن سائڈ جانا ہے۔ گاڑی نے آہستہ چلنا شروع کیا۔ اسلام آباد کی راتیں عام طور پر پرسکون لگتی ہیں، لیکن اس رات ماحول میں ایک عجیب ہیوینس تھی۔ سڑک پر گاڑیاں کم اور درختوں کے سائے زیادہ تھے۔ حیات بھائی، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام آباد میں 8-9 بجے ہی ایسے لگتا ہے کہ آدھی رات ہو گئی ہے۔ ڈرائیور بار بار میری طرف دیکھتا اور پھر آگے نظریں جما لیتا۔ اس کی باڈی لینگویج عجیب لگ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے اچانک کہا، سر آپ نے کبھی کشمیر ہائی وے پر رات کو سفر کیا ہے؟ میں نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، جی کئی بار، کیوں؟ وہ مسکرایا، بس دھیرے سے بولا، وہاں رات کو کوئی پیسنجر بیٹھ جائے تو ہر کوئی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا، لیکن اس کے چہرے پر ایک کریپینس تھی، جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ گاڑی جب کشمیر ہائی وے کی طرف مڑی تو ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسٹریٹ لائٹس کچھ فاصلے پر مدھم جھلملانے لگیں۔ ڈرائیور مسلسل خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھیں ریئر ویو مرر سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک عام اوبر میں نہیں، بلکہ کسی اور ہی دنیا کی سواری میں بیٹھ گیا ہوں۔ کشمیر ہائی وے پر گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کی اس پیر سڑک تقریباً خالی تھی۔ دور دور تک صرف اندھیرا اور درختوں کی سیاہ شاخیں دکھائی دیتی تھیں۔ ہوا گاڑی کے شیشے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی۔ ڈرائیور نے اچانک آواز توڑی، سر آپ کو پتہ ہے یہ سڑک ہانٹڈ ہے؟ میں چونکا، پھر ہنستے ہوئے کہا، چھوڑیں بھی، یہ سب باتیں کہانیاں ہیں۔ اس نے میری طرف گھور کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی، جیسے کوئی عنبر جل رہا ہو۔ وہ بولا، میں روز رات کو یہاں سے گزرتا ہوں۔ ہر رات کوئی نہ کوئی سایہ نظر آتا ہے، لیکن پیسنجر کبھی نہیں مانتے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ایک کالی سڑک اندھیرے میں گم تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے سڑک کے بیچ کوئی کھڑا ہے، سفید کپڑوں میں ایک عورت۔ میں نے گھبرا کر کہا، گاڑی سلو کریں، آگے کوئی ہے۔ ڈرائیور نے ذرا بھی رفتار کم نہ کی، بلکہ مسکرا کر بولا، سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا، یوزلی پیسنجرز کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ میرے جسم کا خون جیسے خشک ہو گیا۔ گاڑی وومن کے قریب پہنچی اور جیسے ہی ہم پاس سے گزرے وہ غائب ہو گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا تھا؟ ڈرائیور بولا، یہ وہی ہے جو ہر رات رائڈ لیتی ہے، مگر کوئی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اسی بات نے مجھے لرزا دیا۔ دل چاہا فوراً گاڑی رکواؤں، مگر راستہ اتنا سنسان تھا کہ باہر اترنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سفر عام نہیں ہے۔ میں پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اوبر کینسل کر کے فوراً کسی اور راستے پر نکل جاؤں، لیکن ہائی وے کے بیچ میں کہاں جاؤں؟ ڈرائیور آہستہ آواز میں بولا، سر آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بس ایک ڈرائیور۔ وہ ہنسا، لیکن ہنسی ہولو تھی، جیسے کھوکھلے کمرے میں گونجتی آواز۔ نہیں، میں ڈرائیور نہیں ہوں، میں اس ایکسیڈنٹ کا حصہ ہوں جو اسی روڈ پر ہوا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون سا ایکسیڈنٹ؟ اس نے ریئر ویو مرر میں میری آنکھوں میں جھانکا۔ 3 سال پہلے ایک اوبر ڈرائیور اپنی گاڑی سمیت یہاں کریش کر گیا تھا۔ پیسنجر بھی مر گیا۔ تب سے میں رات کو رائڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میری سانس رک گئی۔ اگر یہ وہی ڈرائیور ہے تو پھر میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں نے موبائل اسکرین دیکھی۔ اوبر ایپ پر ڈرائیور کی تصویر دھندلی ہو رہی تھی۔ نام بھی عجیب سا گلچ ہو کر ان ریڈیبل لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے ابھی روکیں، ابھی میں یہ سفر نہیں کرنا چاہتا۔ ڈرائیور نے سر جھٹکا اور بولا، سر رائڈ شروع ہو چکی ہے۔
اب آپ کہیں بھی جا نہیں سکتے۔ گاڑی کی رفتار بڑھ گئی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر لاک ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کی آنکھوں میں اب سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ بولا، ریلیکس سر، آپ میری آخری رائڈ ہیں۔ گاڑی اندھیرے میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر اندھیرا اور اندر خاموشی، لیکن اس خاموشی کو ڈرائیور کی کریپی آواز بار بار توڑ رہی تھی۔ سر، آپ نے وہ عورت دیکھی تھی نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کہاں گئی؟ وہ آہستہ بولا، وہ کبھی نہیں جاتی، وہ میرے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ اتنا کہنا تھا کہ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، خالی سیٹ پر ایک سایہ سا بیٹھا ہوا تھا، دھندلا لیکن موجود، جیسے کوئی انویزیبل پیسنجر۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ ڈرائیور نے کہا، سر، میٹ مائی پیسنجر، شی نیور لیوز می الون۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے موبائل نکالا، کال کرنے کی کوشش کی لیکن اسکرین بلیک ہو گئی۔ بیٹری ابھی تھوڑی دیر پہلے فل تھی مگر اب بالکل ڈیڈ۔ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، فون ڈز ناٹ ورک ہیئر، یہ اس کا ایریا ہے۔ گاڑی اچانک ایک شارپ ٹرن پر گئی۔ دور سے مجھے اسٹریٹ لائٹس کی فینٹ روشنی نظر آئی۔ دل میں امید جاگی کہ شاید سویلائزیشن قریب ہے، لیکن قریب پہنچنے پر دیکھا کہ وہ لائٹ کسی اسٹریٹ لیمپ کی نہیں بلکہ جلتی ہوئی موم بتیوں کی ہے جو سڑک کے بیچ رکھی تھی۔ ڈرائیور نے رفتار سلو کر دی۔ اس نے کینڈل لائٹس کی طرف دیکھ کر کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں مرا تھا۔ میری روح جیسے جسم سے نکلنے لگی۔ کینڈل لائٹس کے ارد گرد خون کے دھبے جیسے پرانے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ ڈرائیور نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا، سر، اب آپ کی باری ہے۔ میں پوری طاقت سے چیخا، گاڑی روکو، ابھی روکو۔ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، یو کانٹ اسکیپ سر، یہ رائڈ ایک طرفہ ہے۔ گاڑی کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ سامنے سے اندھیرا ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا راستہ نکل جائے گا۔ میں نے دوبارہ ڈور کھولنے کی کوشش کی مگر لاکس ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے سیل کر دیے ہوں۔ ڈرائیور کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ سے سیاہ ہو گئیں۔ جلد پر نیلے دھبے ابھر آئے۔ وہ اب انسان کم اور سایہ زیادہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، سر، پیسنجر ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے، ڈرائیور کبھی نہیں۔ اس بار آپ پیسنجر نہیں رہیں گے بلکہ اگلی رائڈ کے ڈرائیور بنیں گے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے خود کو بار بار پنچ کیا کہ شاید یہ خواب ہو، لیکن ہر بار حقیقت اور بھی خوفناک لگتی۔ اچانک گاڑی نے بریک لگایا۔ سامنے ایک دھندلا سا فگر کھڑا تھا، وہی عورت سفید کپڑوں میں۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں خالی اور ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ۔ ڈرائیور نے کہا، وہ آپ کو لینے آئی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بند ہونے والی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر کھڑکی توڑنے کی کوشش کی۔ ہاتھ زخمی ہو گئے مگر شیشہ نہیں ٹوٹا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب جا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی جیسے مجھے کھینچ لے۔ میں نے آنکھ بند کر لی، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ صبح ہو جائے اور میں اس نائٹ میئر سے نکل سکوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو گاڑی رکی ہوئی تھی لیکن ڈرائیور سامنے نہیں تھا۔ اسٹیئرنگ پر صرف خون کے دھبے تھے۔ میں گھبرا کے دروازہ کھولنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر اب وہ ان لاک تھا۔ میں باہر نکلا اور چاروں طرف دیکھا۔ میں پھر سے کشمیر ہائی وے پر تھا لیکن کینڈل لائٹس غائب تھیں، سڑک بالکل سنسان تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فوراً موبائل نکالا۔ اب بیٹری پھر سے فل دکھا رہی تھی۔ اوبر ایپ کھولی لیکن میری رائڈ ہسٹری میں کوئی رائڈ شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں ڈس بلیف میں کھڑا تھا کہ اچانک پیچھے سے گاڑی ہارن بجا۔ میں مڑا تو ایک اور سفید کرولا میرے سامنے رکی۔ اوبر نوٹیفیکیشن اسکرین پر پاپ اپ ہوا، یور رائڈ ہیز ارائیوڈ۔ گاڑی کا نمبر وہی تھا۔ میری ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں۔ گاڑی کا نشیہ نیچے ہوا، اندر وہی ڈرائیور بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، سر، ویئر ٹو؟ میرے اندر ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں چیختا ہوا اندھیرے میں بھاگ گیا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اوبر استعمال نہیں کی، لیکن آج بھی جب رات کو کشمیر ہائی وے سے گزرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سفید کرولا پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ یہ تھی میری خوفناک کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے چینل پر شیئر کیجیے گا۔ آپ کو کہانی شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اب ملتے ہیں کسی اور دلچسپ کہانی میں۔ اللہ حافظ۔